السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیر افضل گجر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہزارہ ایکسپریس نیوز۔ کافی عرصہ کے بعد ایک بار پھر ہم ڈاکٹر عادل صاحب کے پروگرام افکار نو کے ساتھ ایک بار پھر اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ چونکہ کرونا وبا کے دوران کچھ ناگزیر وجوہات کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کا پروگرام آنے نہیں ہو سکا، اور اس دوران ہم نے یہاں پہ اسٹوڈیو قائم کیا اور ڈاکٹر صاحب سے دوبارہ ریکویسٹ کی۔ آج ڈاکٹر عادل سماب صاحب ہمارے ساتھ ایک بار پھر ہزارہ ایکسپریس نیوز کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور جو ڈاکٹر صاحب کا پروگرام تھا افکار نو، اس کا سلسلہ ہم نئے سرے سے دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ آپ ہر ہفتے کو ڈاکٹر صاحب کا پروگرام افکار نو شام کے ٹائم اب آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ آج ہم چونکہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مختلف موضوعات پہ اس سے پہلے پروگرام ہوئے، جیسا آپ نے دیکھا ہوگا، سوال کی اہمیت پہ بات ہوئی، علم کے ارتقاء پہ بات ہوئی۔ جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں جو ہمیں تعلیم دی جاتی ہے اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ کافی ٹائم کے بعد جو ہے آج افکار نو کا سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ شروع ہوا ہے۔ آج میرے خیال میں اس پہ بات ہو جائے کہ تعلیم کا مقصد کیا ہو سکتا ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ تھینک یو جی شیر افضل صاحب، آپ کو ایک تو نئے اسٹوڈیو کی مبارکباد، اور جو پروگرامز آپ پیش کر رہے ہیں میں نے دیکھے ہیں، بہت زبردست انداز میں، کنٹینٹ بہت اچھا ہے۔ ہماری دعائیں، بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہے۔ اب جب ہم تعلیم کے مقصد کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو عمومی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا ہماری کتابوں میں ہمارے اساتذہ کرام وہ تعلیم و تربیت اور پھر تعلیم و تربیت کے مقاصد کے حوالے سے اپنی گفتگو میں کچھ نہ کچھ ہمیں فرمودات ان کے ملتے ہیں۔ اگر ہم اجتماعی انسانی ارتقاء کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس میں دیکھیں تو تعلیم کا ذریعہ سب سے پہلے تو انسان کے لیے اس کا اپنا تجربہ رہا ہے، اس نے اپنے ماحول سے سیکھا، اور اس وقت کے انسان کے لیے جب باقاعدہ یہ اسکول، کالج، یونیورسٹیاں یا جس کو ہم فارمل ایجوکیشن کہتے ہیں، رسمی تعلیم جو ہے، اس کے ادارے بننے سے پہلے بھی انسان تعلیم تو حاصل کر رہا تھا، اور وہ تعلیم اس کی اپنے تجربے کی بنیاد پہ ہوتی تھی، اپنے ماحول سے وہ سیکھتا تھا، اور اس میں جو بنیادی مقصد انسان کا تھا، ویسی تھی مجموعی ہم تمام انسانوں کی بات کر رہے ہیں، تاریخ کے آج سے 10-12 ہزار سال پہلے جو انسان اس خطۂ ارض پہ رہ کے جا چکے ہیں، تو اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایک تو اپنی بنیادی جو ضروریات ہیں زندگی کی ان کو پورا کرنے کے لیے وہ سیکھے، اور اپنے سروائیول کے لیے جس قسم کے خطرات میں اس کی زندگی گھری ہوئی تھی، آندھیاں، طوفان، پھر پیٹ کا مسئلہ کہ کھانے کو کیسے ملے گا، تو ان تمام حوادث کے اندر اور ان تمام ایک ولنریبل زندگی گزارتے ہوئے ایک ایسی زندگی کہ جس میں یہ پتہ نہیں ہے کہ صبح کھانے کو ملا ہے تو شام کو ملے گا یا نہیں، شام کو ملا ہے تو کل ملے گا یا نہیں، تو انسان اپنے آس پاس مشاہدہ کرتا رہا، دیکھتا رہا، اور اسی مشاہدے نے اس کو زراعت کے حوالے سے آگاہی حاصل ہوئی کہ کچھ بیج ایسے ہیں جنہیں بو کر دوبارہ ان سے ایسی خوراک حاصل کی جا سکتی ہے جو لمبے عرصے تک اس کے کام آئے، جو خراب نہ ہو۔ تو انسان نے گندم کو ڈومیسٹیکیٹ کیا، اس کو اپنی مرضی سے اگانا شروع کیا، پھر دوسری فصلیں، تو یہ تمام انسان یہ علم حاصل کرتے تھے، اور اپنے ماحول سے، اپنے مشاہدے کی بنیاد پہ وہ پھر وہ نسل در نسل اور سینہ در سینہ منتقل ہوتا چلا آیا۔ پھر زراعت کا زمانہ جب آتا ہے، اور زراعت کے زمانے کے نتیجے میں انسان کی خوراک کا مسئلہ جب حل ہو گیا تو سویلائزیشن کی ابتدا ہونا شروع ہوئی، شہر آباد ہونے لگے، اور شہروں کے اندر ثقافت اور کلچر جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوئی۔ انسان کو فراغت کا وقت میسر آیا کہ جہاں اس کو اب صبح کو یہ فکر نہیں ہے کہ شام کو کچھ کھانے کو ملے گا یا نہیں، تو ایسے میں انسان کی جو کاگنیٹیو یا اس کی جو سوچنے کی صلاحیتیں ہیں انہوں نے ترقی کرنا شروع کیا، اور سوچنے کی یہ صلاحیتیں جب ترقی کرتی چلی گئیں تو انسان نے مختلف ایسے فنون بھی جو اس کی اپنی انوویشن تھے، اس کی اپنی اختراع تھے، آرٹ، لٹریچر، فلسفہ، سیاست، معیشت کے اصول، یہ تمام چیزیں جو ہیں انسان نے
اس انسان نے کہ جس کو فارغ وقت میسر آیا تھا، اس نے ان چیزوں پہ، ان پہلوؤں پہ زندگی کے سوچنا شروع کیا اور وہ علم تخلیق کرنا شروع کیا جو ایک عام آدمی کے عام مشاہدے سے ہٹ کر تھا. یہاں سے تخصیص پیدا ہونا شروع ہوئی رسمی تعلیم کی، اور یہ رسمی تعلیم پھر ترقی کرتے ہوئے، آگے جاتے ہوئے، منتقل ہوتے ہوئے جب اصول و ضوابط طے ہونے لگے ہر چیز کے، مثلاً ادب ہے تو ادب کے اصول و ضوابط کے، نثر ہے تو اس کی نوعیت کیا ہوگی، نظم ہے تو نظم میں اوزان کس طرح سے ہوں گے، ردم کیسے ہوگا، موسیقی ہے تو موسیقی جو ہے وہ کس انداز میں گائی جائے گی، اس کے سر کون سے ہوں گے، اور ان سروں کی ترتیب بدلنے سے کیا اثرات پیدا ہوں گے. اسی طرح انجینئرنگ ہے، عمارتیں بنانی ہیں، بلڈنگز بنانی ہیں، یا باغات بنانے، انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے، تو اس کے لیے وہ مخصوص علوم پیدا ہونا شروع ہوئے. اور انہی علوم کی منتقلی جو ہے وہ مقصد ہوتا تھا، بنیادی مقصد انسان کا یہ رہا کہ جب خوراک کا مسئلہ حل ہو گیا تو اب اس کا جو جمالیات ہے اور جو اس کی جمالیات کی بھوک ہے، وہاں جو کمی اور خامی رہ گئی ہے اس کو پورا کرنا اور خوبصورتی کو تراشنا اپنے آس پاس. اب یہ اس میں پھر یہاں پہ دو طرح کے، یعنی ایک تو تعلیم حاصل کرنے کا روایتی رسمی طریقہ تھا جو نسل در نسل اور سینہ در سینہ چلتا ہوا آ رہا تھا، جس سے انسان نے اپنی خوراک کے مسئلے کا حل نکالا تھا. اس کے ساتھ دوسرا جو طریقہ کار وضع ہوا وہ رسمی تعلیم کا تھا، اور اس رسمی تعلیم کا مقصد جو ہے انسان کی جمالیاتی حس کی تسکین بھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی میں سہولتیں پیدا کرنے کے لیے، آسانیاں پیدا کرنے کے لیے یہ تعلیم دی جاتی تھی. تو یہاں سے باقاعدہ ایک رسمی تعلیم کا آغاز ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس دور میں رسمی تعلیم جو ہے وہ جمالیاتی ذوق اور انسانی زندگی میں سہولتوں کے لیے وہ تعلیم منتقل ہو رہی ہے اساتذہ سے طلباء کو، ایک نسل سے دوسری نسل کو. لیکن یہ تعلیم ہر انسان حاصل نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ہر انسان کے پاس وہ فارغ وقت بھی میسر نہیں تھا. یہ تعلیم بھی وہی لوگ حاصل کر سکتے تھے جن کے پاس فراغت تھی، اور فراغت ان لوگوں کے پاس تھی کہ جن لوگوں کا قبضہ ان وسائل کے اوپر تھا کہ جس پہ لوگ کام کرتے تھے، وہاں سے پیداوار ہوتی تھی. تو پیداواری وسائل پہ جن لوگوں کا قبضہ یا جن کی ملکیت بن چکی تھی، وہ خود کام تو نہیں کرتے تھے، وہ سوچنے کا کام جمالیات کے حوالے سے، ادب میں، لٹریچر میں، مختلف جو فائن آرٹس ہے، پینٹنگ ہے، موسیقی ہے، یہ چیزیں ان کی شغل میں رہتی تھیں. جو عام آدمی تھا یا جو اکثریت میں انسان تھے وہ تو کھیتوں میں کام کرتے تھے، اور وہ اسی طرح سے وہی تجربہ ان کے کام آتا تھا. یا وہ ان پیشوں سے منسلک لوگ کہ جو انسان کی ضرورت کی باقی چیزیں جیسے لباس بنانا ہو گیا یا جوتے بنانا ہے، اس طرح کے جو کام کرنے والے لوگ تھے، ان کے پاس بھی وہ وقت نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس طرح کا علم جو رسمی تعلیم ہے وہ حاصل کر سکیں. تو یہ وہ دور ہے کہ جس کے اندر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ علم بطور زیور کے، ایک زیور کیا ہوتا ہے، آپ کی ایک شخصیت ہے، اور اس شخصیت کی اضافی افزائش کے لیے اور ایک اضافی خوبی کے طور پہ آپ زیور پہنتے ہیں کہ آپ کی شخصیت میں نکھار پیدا ہو سکے. تو یہ جو زراعت کا زمانہ ہے اور جاگیردارانہ نظام کا جو زمانہ ہے، فیوڈل جو دور ہے، اس میں علم اور تعلیم، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہمارے اسکولوں کی دیواروں پہ آج بھی یہ لکھا ہوتا ہے کہ علم ایک زیور ہے، یا تعلیم ایک زیور ہے، یا تعلیم ایسا زیور ہے جس کو کوئی چرا نہیں سکتا، اس کو کوئی بالکل، تو اس کو کوئی چھین نہیں سکتا. تو اس کو وہ زیور کیوں تھا؟ کیونکہ وہ ایک اضافی خوبی تھی. اب جب صنعتی انقلاب کا دور آتا ہے اور صنعتی انقلاب کے بعد فیکٹری بنتی ہے، اور فیکٹری میں کام کرنے والے لوگوں کو بھی کچھ مخصوص علوم کا آنا لازمی ہے، سکلڈ لیبر چاہیے آپ کو. اب یہ جو سکلڈ لیبر ہے، اس کے لیے پھر مخصوص قسم کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے. تو اس صنعت کے دور کے بعد سے جو تعلیم آئی، یہ تعلیم، اس تعلیم نے پھر انسانوں کو، بہت سارے انسانوں کا جو رشتہ تھا وہ روایتی تعلیم سے کاٹا.
کیونکہ اب ذریعہ پیداوار صرف زمین نہیں رہی تھی، بلکہ زمین کے علاوہ، زراعت کے علاوہ باقی ذرائع پیداوار پیدا ہونا شروع ہوئے، جس میں صنعت تھی، اور صنعت کے نتیجے میں سرمایہ پیدا ہوا، اور اس سرمایے سے آپ زمین کی پیداوار بھی خرید سکتے تھے اور باقی بھی اپنی زندگی کی سہولتیں خرید سکتے تھے۔ تو یہاں سے جو تعلیم ہمیں تعلیم کا جو نظام یا اس کا ایک مقصد جو ہمارے سامنے آتا ہے، وہ تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ صنعت میں کام کرنے کے لیے آپ کو ورکرز چاہیے، کام کرنے والے لوگ چاہیے، اور ان ورکرز کو، چونکہ صنعت جو ہے اس میں اور زراعت کے جو پیداواری نظام ہے اس میں ایک بہت بنیادی فرق ہے۔ جو زراعت کا نظام ہے وہ نسل در نسل ایک ہی انداز میں زراعت کر کے، ان ٹولز کو استعمال کر کے جو زراعت کے ہیں وہ فصل پیدا کی جا سکتی ہے اور خوراک کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ لیکن صنعت جو ہے وہ ایک سرمایہ دارانہ نظام کے اندر ایک مقابلے کی فضا میں پیدا ہوتی ہے، اور کوئی صنعت اسی وقت قائم رہ سکتی ہے، وہ ترقی کر سکتی ہے جب اس میں آپ پہلے سے بہتر چیزیں، انوویشن لے کے آئیں گے، نئی اختراعیں ہوں گی، نئی تخلیق ہوگی، تو اس وجہ سے صنعت کا پہیہ چلے گا۔ تو اس انوویشن اور اس نئی تخلیق کے لیے آپ کو ہر ایک جنریشن، یا آج ہم جس دور میں رہتے ہیں اس میں تو ایک ہی نسل کے لوگوں کو ہر دن یا کچھ عرصے کے بعد ایک نئی سکل سیکھنا ان کے لیے لازمی ہے۔ وہ پرانی سکل کے ساتھ اپنی پوری زندگی نہیں گزار سکتے، کیونکہ چیزیں بدل رہی ہیں۔ اب ایک ایسا فرد جو ایک صنعت میں کام کرتا تھا جس میں ابھی کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں ہوتا تھا، لیکن جب کمپیوٹر ٹیکنالوجی آ گئی تو اب اس شخص کے سروائیول کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ اس ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی آگاہی حاصل کر لے، اس کو بھی سمجھ لے۔ پھر اس کے اندر، کمپیوٹر کے اندر نئی سکلز جو ہیں وہ آپ کو سیکھنی ہوتی ہیں۔ آپ کسی ایک سکل کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو ایک مسلسل سیکھنے کا عمل، وہ اس کی ضرورت تھی، اس صنعتی دور کی صنعت کار طبقے کی بھی ضرورت تھی، صنعت کو چلانے کے لیے بھی لازمی تھا وہ، اور تعلیم کا مقصد بھی صنعت کے لیے ورکرز پیدا کرنا ہو گیا۔ تو جو ماڈل ہم دیکھتے ہیں اس دور میں ڈیولپ ہوا وہ فیکٹری ماڈل ہے، جس میں جو طلباء ہیں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے ورکرز کی طرح کی۔ مثلا ان کا جو پورا ڈسپلن ہے وہ ورکرز والا ڈسپلن ہوتا ہے، اور جو ٹیچر ہے وہ سپروائزر کا رول اس نے ادا کرنا ہوتا ہے، سپروائزر کے کردار میں۔ جیسے صنعت میں مزدوروں کا ایک سپروائزر ہے جس نے ان سے کام لینا ہے، تو یہاں طالب علموں کو سپروائز کر رہا ہوتا ہے ٹیچر۔ اور پھر جو یونیفارم ہے، سیم یونیفارم آپ نے پہننا ہے طلباء نے۔ اب یہ یونیفارم بھی جو ہے اس صنعتی طبقے کے مزدور کی طرح کا ایک ماڈل ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ پھر صنعت میں کمانڈ اور کمپلائنس ہوتا ہے، حکم ملتا ہے آپ نے یہ کرنا ہے اور اس نے ماننا ہوتا ہے۔ وہ ہمیں اپنے تعلیمی اداروں میں بھی نظر آتا ہے، اسی طرح کا حکم کا ایک نظام اس میں چل رہا ہوتا ہے کہ استاد نے حکم دینا ہے اور طالب علم نے اس حکم کو ماننا ہے، اس کو اوبے کرنا ہے۔ پھر جو سپروائزر ہے اس کے لیے ایک خاص قسم کی لائلٹی، وفاداری اور ایک تعظیم اور ادب جو ہے وہ لازمی ہے صنعت کے اندر، کہ کسی قسم کی کوئی بغاوت نہ ہو، لوگ اپنے یا وہ مزدور طبقہ اپنے حق کی بات کرنے نہ شروع ہو جائے۔ اسی طرح کی ٹریننگ ہمارے تعلیمی اداروں میں ہوتی ہے کہ استاد کے ساتھ وہی تعظیم منسلک کر دی جاتی ہے، اسی طرح کی ریسپیکٹ۔ استاد جب بول رہا ہے تو سب نے سننا ہے، اور استاد جو ہے وہ دینے والا ہے اور باقی سب جو ہیں وہ ریسیور ہیں، لینے والے ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ پھر جو ٹائمنگز ہے، صنعت جو ہوتی ہے وہ مخصوص اوقات کے اندر چلتی ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ چلتی ہے، 6 گھنٹے، 5 گھنٹے، 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے۔ تو اس ڈیوریشن کے لیے بھلے اسٹوڈنٹ کا کام وہاں پہ ہے یا نہیں، اس کی کلاس ہے یا نہیں، یا اس کا جو علمی سفر ہے وہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، لیکن اس مخصوص ڈیوریشن میں اس نے اس اپنے ادارے کے اندر موجود رہنا ہے، اس سے پہلے وہ وہاں سے ہل نہیں سکتا۔ تو یہ بھی اس کی ٹریننگ کی جا رہی ہوتی ہے ایک صنعت کے ورکر کے طور پہ۔ تو ایک ایسا معاشرہ کہ جو صنعتی ترقی کے سفر پہ نکل چکا تھا، مجموعی ہم انسان کے معاشرے کی بات کر رہے ہیں،
اس میں جو مقصد تعلیم کا ٹھہرایا گیا وہ مقصد یہی تھا کہ ہم نے اب اس نئے پیداواری ذرائع اور اس نئے پیداواری نظام کے لیے ورکرز کو پیدا کرنا ہے، اور ان سٹوڈنٹس کی پوری تربیت جو ہوگی، جو تعلیم ہوگی، وہ اس مقصد کے تحت ہوگی کہ جب یہ وہاں سے نکل کر صنعت میں آئیں مزدور کے طور پہ یا اسکلڈ لیبر کے طور پہ، یا اس کی منسٹریل پوزیشنز جو ہوتی ہیں، وائٹ کالر جابز جنہیں ہم کہتے ہیں، اس کے میں بھی وہ اگر مختلف پوزیشنز میں آتے ہیں تو وہ عادی ہوں اس نظم و ضبط کے، اس طرح کمانڈز لینے کے اور وفاداری کے، تاکہ بغیر کسی بغاوت کے، بغیر کسی ہلچل کے صنعت کا نظام چلتا رہے اور اس کی پیداوار میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ یہ مقصد جو ہے تعلیم کا کسی بھی صنعتی معاشرے میں یا صنعت کی طرف جاتے ہوئے معاشرے میں یہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی زبردست طریقے سے، آپ نے بڑی تفصیل سے جو ہے تعلیم کے مقصد کو بیان کیا، مگر یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہمارا تعلیم کا جو مقصد ہے، اس میں اگر ہم گہرائی میں جائیں تو یہ انڈسٹری ڈریون جو ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرف انڈسٹری جا رہی ہے تو ہماری تعلیم کا جو مقصد ہے یہ اسی طرف جاتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے جو ہمارا معاشرہ ہے، خاص کر کے ہم ایشیا کی بات کریں یا پاکستان ہندوستان کی بات کریں، تو یہاں پہ تو اس طرح کی انڈسٹریلائزیشن بھی نہیں ہوئی، اور چونکہ ہم تو جہاں پہ انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے ہم تو اس کو کاپی کرتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم تو وہ جو ہمارا جو پرانا روایتی یا نیچرل جو سسٹم تھا، جس طرح آپ نے زرعی دور کی بات کی، اس دور سے بھی ہم ابھی تک ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف ہم نے جو جدید جو صنعتی دور ہے وہ بھی ہمارے ہاں کوئی اس طرح کی اس کی کوئی گنجائش موجود ابھی تک نہیں ہے۔ تو اس وقت ہمارا معاشرہ کہاں کھڑا ہوا ہے؟ وہ یورپ کی حد تک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہاں پہ اس طرح ہو رہا ہے، مگر ہاں ہم جو ہماری سوسائٹی ہے وہ کہاں کھڑی ہوئی ہے تعلیم؟ اچھا، یہ اب ہم جیسے پاکستان، ہندوستان یا افریقہ، ایشیا کے وہ ملک جو اس صنعتی ترقی کے سفر میں مغرب کے ساتھ نہیں چل سکے، ان کا ایک المیہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے وہ نظام وہاں سے مغرب سے، چونکہ مغرب کی کالونیاں رہے نوآبادیاتی دور میں، اور نوآبادیاتی دور میں ہی جو کلونیلزم کا دور ہے اس دوران یہاں پہ کچھ نہ کچھ صنعتیں لگیں، اور صنعتوں کے ورکرز کے لیے لوگوں کو اس طرح کی مغربی جو تعلیم، جدید تعلیم جس کو ہم کہتے ہیں، جو اس فیکٹری ڈریون یا انڈسٹری ڈریون تعلیم تھی وہ دی گئی ان انڈسٹریز میں کام کرنے کے لیے۔ لیکن جب اس کا پھیلاؤ ہونا شروع ہوا تو ہم نے لیبر تو پیدا کی بہت زیادہ، اس ماڈل کے تحت ہم نے لوگوں کو ہماری یونیورسٹیوں سے، کالجوں سے، اسکولوں سے لوگ پیدا ہونا شروع ہوئے، لیکن ان کی کنزمپشن کے لیے صنعت موجود نہیں تھی جس تعداد میں یہاں پہ، کیونکہ ایکسیس میں لیبر موجود تھی۔ تو اب ان ملکوں کا یہ المیہ تھا کہ صنعت موجود نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کو تیار کر رہے ہیں، اس کے ساتھ تو کیا ہوگا، مستقبل کیا ہوگا ان لوگوں کا۔ اچھا، اس میں پھر ہمیں ذرا سا، چونکہ اس میں سیاست، تعلیمی نظام کے اندر سیاست سے ہم اس کو جدا کر کے، معیشت سے اس کو جدا کر کے دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ ان دو چیزوں کو نکال دیں گے تو پھر تعلیم شاید تعلیم کی ضرورت پیش نہ ہے۔ تعلیم بنیادی طور پہ اپنے معاشی نظام کو سمجھنے اور اپنے جو سیاسی نظام ہے اس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ تو ہمارے ہاں جو مسئلہ تھا وہ ایک تو جیسے میں نے کہا کہ صنعتیں اس طرح سے موجود نہیں تھیں۔ اب صنعتوں کی غیر موجودگی میں جو تعلیم، جو اسکول، کالج یا یونیورسٹیاں بن رہی تھیں، ان سے جو لوگ باہر نکل کے آتے تھے ان کی کھپت ہوتی تھی سرکار کے مختلف کاموں میں، مثلا ان کی جو نوکریاں ہوتی تھیں وہ مختلف سرکاری محکموں کے اوپر۔ اور ہندوستان میں جو کلونیل دور میں بھی تعلیمی نظام متعارف کرایا گیا تھا، اس میں یہی تھا کہ یہاں پہ ایک ایسی بیوروکریسی اور ایک ایسی فوج بنانی تھی کہ جو ان کلونیل انٹرسٹ کو، جو نوآبادیاتی آقا تھے، ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے یہاں پہ بیوروکریسی کی بھی، افسر شاہی جس کو ہم کہتے ہیں یا نوکر شاہی کہتے ہیں، اس کی بھی ضرورت تھی، اور اس فوج کی بھی ضرورت تھی۔ تو ان لوگوں کی کھپت جو ہے وہ ہوتی تھی ان دو شعبوں میں۔ دوسرا، یہ جو تعلیم تھی، یہ تعلیم
پیداواری تعلیم یعنی اس کا جو کانٹینٹ ہے، ایک ہے اس کی شکل، اس کی فارم. جی. فارم جو ہے وہ مثلا جس طرح کا ڈسپلن جو ماڈل جس طریقے سے اڈاپٹ کیا گیا، کلاس روم بیہیویئر جس طرح سے ہوتے ہیں، استاد شاگرد کا تعلق جو ہے وہ تو عین اس طرح سے ہے جیسے میں بات کر چکا ہوں. لیکن جو مقصد ہے یہاں پہ وہ کیا تھا ان لوگوں کو تعلیم دینے کا؟ وہ کلونیل نظام کا مقصد یہی تھا کہ ان لوگوں کو سرکاری نوکریوں میں مختلف جگہوں پہ کھپایا جائے گا اور یہ اس انگریز سامراج کا جو نظام ہے اس کے تحفظ کے لیے کام کریں گے. تو ان کی تعلیم میں وہ پیداواری صلاحیت، وہ جو کنٹینٹ تھا تعلیم کا، جو جس کو آپ کیا کہتے ہیں سبجیکٹ میٹر یا اردو میں اس کے لیے اب جیسے نصاب ہے. تو اب وہ نصاب اس طرح کا نہیں تھا کہ جو آپ کو پیداواری صلاحیتیں دے یا اسکلڈ لیبر پیدا کرتا ہو. اس میں کچھ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ادارے جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں، لیکن اوورآل جو جنرل ایجوکیشن ہے وہ اس مقصد کے لیے نہیں تھی. یعنی اس کے اندر تخلیقی صلاحیتیں پیدا کرنے کی نہیں تھیں. اب اس تعلیم کا مقصد پھر دی کیوں جا رہی تھی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اتنے اسکول کیوں کھولے جا رہے تھے، کالج کیوں کھولے جا رہے تھے؟ اور یہ وہی پیٹرن ہے جو کلونیل دور سے ہمیں ملا ہے. وہ اس لیے تھا تاکہ وہ اقدار اور وہ جو روایات ہیں مغرب کی یا جن ملکوں کی ہم کالونی رہ چکے تھے ان سے یہاں کے لوگوں کو متعارف کرایا جائے، اور ان روایات کے لیے جو مغرب کی روایات ہیں ان کے لیے ایک وفاداری، مغربی آقاؤں کے لیے ایک وفاداری کا جذبہ لوگوں میں پیدا کیا جائے. یعنی ریاست جو ہے وہ تعلیم، اس کے سامنے تعلیم کا مقصد معاشرے کے اندر ریاست یا اس ریاستی جبر کے خلاف جو بغاوت ہو سکتی تھی اس کو کچلنا، اس کو روکنا تھا. اور ایسے افراد کی تیاری تھی کہ جو آقاؤں کے ساتھ، حکمرانوں کے ساتھ جو ہیں ان کے تابع دار ہوں، فرما بردار ہوں، قوانین پہ چلنے والے ہوں، جس کو وہ سویلائزیشن یا سویلائزڈ لوگ کہتے ہیں. تو ایسے تہذیب یافتہ لوگ پیدا کرنے تھے کہ جو چیلنج نہ کر سکیں، غیر ملکی حکمرانی کو چیلنج نہ کر سکیں، ان روایات کے خلاف جو مغرب کی طرف سے یہاں پہ آ رہی تھیں ان کے مقابلے میں اٹھ کے نہ آ سکیں. تو اس تعلیم کو اسی کی وراثت ہمیں ہندوستان، پاکستان یا باقی جو ایسے ممالک جو صنعتی ترقی نہیں کر سکے، تو یہاں پہ جو تعلیم کا مقصد ہے وہ حکومتوں کے یا حکمرانوں کے یا ریاست کے وفادار شہری پیدا کرنا ہے. اس لیے اس کے کانٹینٹ میں آپ کو اسکل لیبر یا انوویشن یا ٹیکنالوجی اس سے زیادہ جو پہلو نظر آتا ہے، جو اس کا نصاب ہے، وہ نصاب حب الوطنی، ایسے ماڈلز پیدا کر کے کہ جس کے ذریعے لوگوں میں مٹی کی محبت کے نام پہ ریاست کی محبت، ایسے فگرز کو پہ سبق آپ کو ملیں گے کہ جنہوں نے بہت بہادری سے جنگ کی، ٹھیک ہے، ملک و قوم کی بہت خدمت کی، قانون پہ چلنے والے لوگ تھے. تو اس قسم کا کنٹینٹ آپ کو، اس قسم کا سبجیکٹ میٹر آپ کو دکھائی دیتا ہے. اور اس کے لیے جو کھپت ہے وہ جس حد تک ریاستی اداروں میں کھپت ہو سکتی ہے ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو بچ جاتے ہیں جو لوگ، ان میں ایک تو ہوتا ہے کہ وہ اپنی ریاست کی وفاداری کا جذبہ ان میں پیدا کیا جاتا ہے، لیکن ان کی کھپت صنعت میں نہ ہونے کی وجہ سے دو طرح کے فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنی زیادہ ریزروڈ لیبر پول موجود ہے، یعنی مزدور بہت ہے، صنعت کم ہے. جہاں پہ بھی ڈیمانڈ اور سپلائی میں امبیلنس پیدا ہوتا ہے، سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے کسی چیز کی، ترسیل زیادہ ہو جاتی ہے اور آگے اس کی مانگ کم ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، چیزوں کے نرخ نیچے گر جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو مزدور ہے وہ اتنی تعداد میں پیچھے موجود ہے کہ صنعت کے اندر صنعت کار کم سے کم مزدوری پہ کام لے سکتا ہے اس مزدور سے. یعنی ان مزدوری کی جو ڈیلی ویجز ہیں یا جو ویج دی جاتی ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے. اس سے ظاہر ہے جو صنعت کار ہے اس کو فائدہ ہے، وہ جتنا بھی ہے، جتنا محدود ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ کئی گنا زیادہ منافع کما سکتا ہے. بجائے اس کے مغرب کے کچھ ملکوں میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پہ شاید یہ اس حد تک ممکن نہیں ہے
کہ وہ اتنا زیادہ منافع کما سکیں. اس لیے جو ترقی یافتہ ملکوں کے بھی انویسٹرز ہیں وہ ہم جیسے ملکوں میں انویسٹمنٹ آ کے کرتے ہیں, پیسہ لگاتے ہیں اس پیسے کی وجہ, کیونکہ اس پیسے سے وہ کئی گنا زیادہ منافع کما سکتے ہیں. چائنا میں آپ دیکھیں وہاں پہ جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے وہ انویسٹمنٹ اسی وجہ سے وہاں پہ ہو رہی ہے کہ وہاں پہ لیبر سستی ہے, اور لیبر اس وجہ سے سستی ہے کیونکہ لیبر پول بہت وسیع ہے, ترسیل بہت زیادہ ہے, آگے وہ موجود ڈیمانڈ موجود نہیں ہے. دوسری چیز اس کے ساتھ یہ تو ایک چیز ہوگی کہ ایک فائدہ جو ہے ریاستی طور پہ ہوتا ہے. دوسری طرف چونکہ یہ پورا نظام جو ہے جس میں جو میں اپنے تعلیمی کیریئر کے دوران میں نے سیکھا ہے, یہ اس حد تک ڈی مورلائزنگ افیکٹ اس کا ہوتا ہے کہ اس سے نکل کے مثلا ایک زمانے میں تو باقاعدہ اساتذہ جو ہے وہ طالب علموں کو فزیکلی پنشمنٹ دیا کرتے تھے, مارتے پیٹتے بھی تھے. تو یہ جو مار پیٹ ہوتی ہے یا جس قسم کا اب اگر مار پیٹ پہ بہت سی جگہوں پہ پابندی بھی ہے, گو وہ اس طرح کی پابندی نہیں ہے ہر جگہ پہ, اب بھی اساتذہ یہ استعمال کرتے ہیں, لیکن جو ذہنی ٹارچر جس انداز میں کیا جاتا ہے اس سے اتنا وہ بچہ یا جب وہ جوان ہوتا ہے وہ اتنا ڈی مورلائزڈ ہوتا ہے کہ وہ اپنے حق کو حق سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یعنی وہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار ہی نہیں کر سکتا, وہ اپنا حق مانگ ہی نہیں سکتا. تو ایک پیسو سوسائٹی, ایک ایسا معاشرہ جو خاموش ہے, جو اجتماعی طور پہ اکٹھا ہو کے بول نہیں سکتا, اور جو اتنا ڈی مورلائز ہے کہ وہ دوسرے کے ساتھ ربط پیدا نہیں کر سکتا. تو ایک طرف اس قسم کا سماج ہمیں ملتا ہے, دوسری طرف صنعت کار جو ہے اس کو سستی لیبر ملتی ہے, اور ان دونوں کے نتیجے میں جو ریاست اور صنعت کار ہے یہ دونوں اپنا کام سکون کے ساتھ بغیر کسی چیلنج کے, بغیر کسی رکاوٹ کے کر رہے ہوتے ہیں. جی ناظرین, آپ نے ڈاکٹر عادل سماب صاحب کی گفتگو سنی. ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ تعلیم کے مقاصد پہ بات کی اور تعلیم کے ارتکاب پہ بھی بات کی کہ کسی بھی تعلیم کا مقصد کیا ہو سکتا ہے, اور جو تعلیم ہماری سوسائٹی کے اندر رائج ہے اس تعلیم کا مقصد کیا ہے. جس طرح انہوں نے بات کی کہ یہاں پہ اگر ہم یہ بات کریں کہ یہ ایک انڈسٹری ڈریون تعلیم ہے, اور اسی سلسلے کو ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ لے کے آئیں گے. یہیں سے بات شروع کریں گے کہ تعلیم کے نظریات کون کون سے ہیں اور یہ نظریات کیسے پیدا ہوئے. اس حوالے سے ہم اگلے پروگرام میں بات کریں گے. آج اتنا ہی, بہت شکریہ.